السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے پریویس لیسن کمپلیٹ کر لیا تھا، وہ ہم پڑھ رہے تھے ارکان اسلام کے حوالے سے، اور آج ہم دوسرا چیپٹر شروع کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ کائنات اور اس میں موجود ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یعنی یہ جو کائنات ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں، لیکن ہم اگر آسمان کی طرف نظر کریں تو ہمیں سورج، چاند، ستارے نظر آتے ہیں۔ یہ اپنے اندر ایک الگ دنیا ہے۔ بڑے بڑے پلانٹس ہیں، آپ نے SST میں سائنس میں پڑھا ہوگا۔ ان پلانٹس میں کیا ہے، کیسے ہے، سب کچھ یہ کیسے بنا، یہ ساری کائنات ہے، یونیورس ہے، اور اس میں ہر چیز جو نظر آتی ہے، جو نظر نہیں آتی، ہر چیز کو بنانے والا جو ہے وہ ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا۔ اشرف المخلوقات، مخلوقات مخلوق کی جمع ہے۔ مخلوق کہتے ہیں بنائی ہوئی چیز، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان میں سب سے اشرف مخلوق، اشرف کہتے ہیں افضل، سب سے اعلیٰ۔ اشرف مخلوق کون سی ہے؟ سب سے بہترین مخلوق ہے انسان۔ اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، بے شمار جانور ہیں، پرندے ہیں، سمندر کے اندر طرح طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اور اسی طرح سے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، فرشتوں کو بنایا ہے، جنوں کو بنایا ہے۔ اور ان ساری چیزوں میں، ساری جو اللہ نے مخلوقات بنائی ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین مخلوق کون سی ہے؟ وہ ہے انسان۔ وہ کس طرح سے کہ اسے اللہ نے بولنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، دیکھنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی عطا فرمائیں۔ جیسے کہ درخت ہیں، پودے ہیں، ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جانوروں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ اگر وہ سن سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ سوچ سمجھ نہیں سکتے۔ تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات کو دی ہیں، لیکن انسان کو جو سب سے زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، اور ان صلاحیتوں میں جو سب سے اعلیٰ صلاحیت ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ہوا، پانی، پھل، سبزیاں، اور ان کے علاوہ اگر ہم ارد گرد دیکھیں تو پہاڑ ہیں، سرسبز و شاداب میدان ہیں، دریا بہہ رہے ہیں، خوبصورت مناظر ہیں، کھانے پینے کی بے شمار اشیاء ہیں۔ تو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حقیقی مالک ہے، اس کے پاس تمام اختیارات ہیں، اور روز قیامت ہمیں اس کے سامنے جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اتنا سب کچھ ہمیں دیا ہے، ان کو استعمال کرنے کے لیے، ان کو ہم استعمال کرتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم نے اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے، اور ان تمام نعمتوں کو جو ہم نے استعمال کی، جو صلاحیتیں اللہ نے دی، دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی اور سمجھنے کی، ان کو ہم نے صحیح طرح استعمال کیا یا نہیں کیا، ان ساری چیزوں کا ہم نے جواب دینا ہے اللہ کو ایک دن۔ حقوق دو قسمیں ہیں۔ پہلا اللہ تعالیٰ کے حقوق بندوں پر، اور دوسرا بندوں کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مقرر کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی عظمت کے حوالے سے ہم پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے حقوق لازم ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے بھی پڑھا، اللہ نے اتنا کچھ، پوری کائنات کو پیدا کیا، طرح طرح کی چیزیں پیدا کی، انسان کو پیدا کیا، اسے بے شمار نعمتیں دیں۔ تو اللہ تعالیٰ عظیم ہے، عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے، اس کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، لہٰذا اس کی بڑائی، اس کی عظمت کے حوالے سے اس کے کچھ حقوق بھی ہیں جو انسان پر ادا کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان صرف اسی کو عبادت کے لائق مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ حق کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے اور اس پر ثابت قدم رہنے سے ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک ہے، واحد ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہٰذا ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسے ہی عبادت کے لائق سمجھنا چاہیے،
اور اس کا طریقہ کیا ہے اس حق کو ادا کرنے کا ہمارے لیے؟ اس حق کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب کلمہ طیبہ کا ورد کریں تو کلمہ طیبہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو بار بار تکرار کرنے سے، بار بار اقرار کرنے سے اللہ تعالیٰ کا یہ حق ادا ہو جاتا ہے، جس میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کے کچھ اور حقوق بھی ہیں اسی چیپٹر میں آگے موجود ہیں، وہ میں انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ ابھی کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا سوال، اس کا جو کوسچن نمبر 1 ہے اس چیپٹر کا، وہ دیتی ہوں ہوم ورک کے لیے۔ پہلا سوال ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں؟ اس کی بہت چھوٹا سا آنسر یہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر ایک سینٹنس میں آپ کو آنسر ملے گا، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں مثلا ہوا، پانی، پھل، سبزیاں وغیرہ عطا کی ہیں۔ آپ نے اس کے اندر مزید کچھ نعمتوں کا اضافہ کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کو لیسن ریڈنگ کے دوران بتایا، یہاں سے سینٹنس لے کر آپ جملہ مکمل کریں گے، لیکن اس سے پیچھے بھی آپ لفظ لکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں مثلا ہوا، پانی، پھل، سبزیاں، باغات اور دریا، سمندر، پہاڑ وغیرہ عطا کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح ایک لائن میں آپ لیکن کچھ نعمتوں کا اس میں مزید چیزوں کا اضافہ کر کے آپ لکھ لیں گے۔ ایک ہی کوسچن ہوم ورک کے لیے دے رہی ہوں، نیکسٹ پارٹ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلے لیسن میں کرواؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔